آپ سن رہے ہیں کتاب کہانی۔ آج پھر ہم آپ کے لیے ایک دلچسپ سفر کا آغاز کر رہے ہیں۔ ہماری یہ ویڈیو آپ کو ایسی جگہ کی معلومات فراہم کرے گی جو بہت حیرت انگیز اور انوکھی ہے۔ ذرا سوچئے، ایک طرف بے قرار صحرا اور دوسری طرف اسی صحرا کے اوپر اڑتی ہوئی فلائنگ ٹیکسیاں۔ نہیں، یہ کوئی سائنس فکشن فلم کا سین نہیں ہے، یہ آج کا سعودی عرب ہے۔ آئیے اسی تضادات سے بھری سلطنت کی کہانی کو سمجھتے ہیں۔ ایک طرف صدیوں پرانی روایات ہیں، ایسی روایات جو وقت کی ریت پر نقش ہو چکی ہیں، اور پھر دوسری طرف ہے مستقبل کا ایک ایسا ویژن جو آسمان کو چھو لینا چاہتا ہے۔ یہی تو سعودی عرب کے دو چہرے ہیں، کبھی ایک دوسرے سے ٹکراتے ہوئے تو کبھی ساتھ چلتے ہوئے۔ تو پھر سب سے بڑا سوال تو یہی اٹھتا ہے نا کہ ایک ایسا ملک جس کی جڑیں اتنی گہری ہوں، وہ اچانک راتوں رات خود کو کیسے بدل رہا ہے؟ اس زبردست تبدیلی کے پیچھے آخر ہے کیا، اور کیا یہ سب کامیاب ہو پائے گا؟ چلیے آج انہی سوالوں کے جواب ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آج کے سعودی عرب کو سمجھنے کے لیے تھوڑا پیچھے جانا ہوگا، اس کی بنیادوں تک۔ اور یہ کہانی یہ تیل سے شروع نہیں ہوتی، بلکہ اس کی شروعات ہوتی ہے لگ بھگ 300 سال پہلے ہوئے ایک بہت ہی اہم معاہدے سے۔ سال تھا 1744۔ ایک ایسا سودا ہوا جس نے، آپ کہہ سکتے ہیں، تاریخ کا رخ ہی موڑ دیا۔ ایک طرف تھے آل سعود خاندان کے لوگ جو کہ پرعزم جنگجو سردار تھے، اور دوسری طرف تھے محمد بن عبد الوہاب، ایک انتہائی سخت مذہبی ریفارمر۔ ان دونوں نے مل کر ایک ایسا اتحاد بنایا جسے توڑنا ناممکن تھا: تلوار اور عقیدہ، طاقت اور مذہب۔ اور یہی اس سلطنت کا ڈی این اے بنا۔ اور پھر اگلی قریباً 2 صدیوں میں اس اتحاد نے اپنی طاقت کو ثابت کر دکھایا۔ آہستہ آہستہ لیکن مسلسل آل سعود نے جزیرہ نما عرب کے بہت بڑے حصے پر اپنا کنٹرول قائم کر لیا، اور اس سفر کا اختتام ہوا 1932 میں، جب وہ نیا سعودی عرب وجود میں آیا جسے آج ہم سب جانتے ہیں۔ لیکن پھر 20ویں صدی کے بیچ میں کچھ ایسا ہوا جس نے بالکل سب کچھ بدل کے رکھ دیا۔ ایک ایسی دریافت جس نے صرف اس سلطنت کے لیے نہیں بلکہ پوری دنیا کے لیے ایک نیا چیپٹر لکھا۔ میں بات کر رہا ہوں کالے سونے کی، یعنی تیل کی۔ یہ تاریخ ضرور یاد رکھیے گا، 1938۔ یہ وہ سال تھا جب سعودی عرب کی ریت سونے میں بدل گئی، لیکوڈ گولڈ میں۔ اچانک سے یہ سلطنت صرف ایک دور دراز کا صحرائی علاقہ نہیں رہی، بلکہ یہ گلوبل انرجی کا، پوری دنیا کی توانائی کا مرکز بن گئی۔ اور دیکھیے، تیل اس ملک کی معیشت کی شہرک بن گیا۔ جیسا کہ یہ چارٹ دکھا رہا ہے، آج بھی معیشت کا تقریباً آدھا حصہ اسی تیل پر چلتا ہے۔ اب ذرا سوچئے اس بات کو کہ اگر کسی کی آمدنی کا پورا 50% صرف ایک ہی چیز سے آ رہا ہو تو ہاں، دولت تو بے حساب آتی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ انتہائی غیر محفوظ بھی ہو جاتے ہیں۔ یہ جو تبدیلی تھی یہ ہوش اڑا دینے والی تھی۔ تیل سے پہلے معیشت کا دار و مدار کس پر تھا؟ کھجوروں پر اور حج سے ہونے والی آمدنی پر۔ اور تیل کے بعد سعودی عرب G20 کا ممبر بن گیا، مطلب دنیا کی سب سے طاقتور معیشتوں کے ساتھ جا بیٹھا۔ یہ واقعی ایک زبردست چھلانگ تھی۔ لیکن تیل پر کھڑا یہ پورا ماڈل پرفیکٹ نہیں تھا۔ جیسے جیسے 20ویں صدی ختم ہونے لگی، اس کی بنیادوں میں دراڑیں پڑنا شروع ہو گئیں۔ اندر ہی اندر ایک طوفان پنپ رہا تھا۔ ایک طرف پڑھی لکھی نوجوان نسل تھی جو نئے مواقع مانگ رہی تھی، دوسری طرف تیل کی قیمتیں اوپر نیچے ہو رہی تھیں جس سے مالی استحکام کو خطرہ تھا۔ اور اسی بیچ 1979 میں مسجد الحرام پر قبضے جیسا دل دہلا دینے والا واقعہ ہوا جس نے ریاست کی مذہبی اتھارٹی کو سیدھا چیلنج کر دیا۔ تو اب یہ بالکل صاف ہو چکا تھا کہ کچھ نہ کچھ تو بدلنا ہی پڑے گا۔ تو سلطنت اب ایک ایسے دوراہے پر آ کھڑی تھی جہاں پرانا راستہ تو بند ہو رہا تھا۔ اب یا تو ایک نئے مستقبل کی طرف پل بنانا تھا یا پھر سیدھا کھائی میں گرنے کا خطرہ تھا۔ اور اسی کرائسس کے احساس سے ایک انقلاب نے جنم لیا، ایک ٹاپ ڈاؤن انقلاب، یعنی اوپر سے شروع کیا گیا انقلاب۔ اور اس کی قیادت کر رہے تھے ایک بہت پرعزم لیکن ساتھ ہی ایک تنازع میں گھری شخصیت، کراؤن پرنس محمد بن سلمان۔ اور ان کا روڈ میپ کیا تھا؟ ویژن 2030۔ دیکھیے، یہ صرف کوئی اکانومی کا پلان نہیں ہے، یہ اصل میں پورے ملک کی شناخت کو بدلنے کا ایک بہت بڑا جرأت مندانہ جوا ہے۔ مطلب تیل پر انحصار کم کرنا، ٹیکنالوجی، ٹورزم اور انٹرٹینمنٹ کی طرف جانا، اور سوسائٹی پر جو سخت قدامت پسند گرفت تھی اسے تھوڑا ڈھیلا کرنا۔ اور جو تبدیلیاں آئیں وہ بہت تیز اور حیران کر دینے والی تھی۔
मिसाल के तौर पर सिनेमा को ही ले लें। 35 साल 35 इयर्स की पाबंदी के बाद 2018 में अचानक सिनेमा हॉल्स की लाइटें दोबारा जल उठीं। और ये सिर्फ एंटरटेनमेंट की बात नहीं थी, ये एक इशारा था कि सल्तनत अब दुनिया के लिए अपने दरवाजे खोल रही है। बिल्कुल इसी तरह 2018 में ही जब खवातीन को गाड़ी चलाने की इजाजत मिली तो इस खबर ने पूरी दुनिया में धूम मचा दी। और जाहिर है ये सिर्फ गाड़ी चलाने की बात नहीं थी, ये आज़ादी की बात थी, मूवमेंट की बात थी, और ये मानने की बात थी कि सऊदी मुआशरे में औरतों का किरदार अब बदल रहा है। लेकिन यही वो जगह है जहां सबसे बड़ा तजाद, सबसे बड़ा कॉन्ट्रडिक्शन सामने आता है। देखिए, एक तरफ तो मुल्क में सोशल रिफॉर्म्स हो रही हैं, लेकिन दूसरी तरफ ह्यूमन राइट्स के रिकॉर्ड पर शदीद तनकीद भी होती है। फ्रीडम हाउस जैसी तंजीमें लगातार वहां सियासी आज़ादियों की कमी की तरफ इशारा करती हैं। तो ये एक बहुत ही पेचीदा और तशवीशनाक तस्वीर बनाती है। तो सवाल ये है कि अब यहां से सल्तनत कहां जाती है? मुस्तकबिल अभी लिखा नहीं गया है और दांव पर बहुत कुछ लगा हुआ है। चलिए उन बड़े चैलेंजेस पर एक नजर डालते हैं जो उसके सामने है। सबसे बड़ी रुकावटों में से एक है मईशत। जरा इस फिगर पर गौर कीजिए। प्राइवेट सेक्टर में 80% 80% लोग गैर मुल्की हैं। इसका सीधा सा मतलब यह है कि विजन 2030 तभी कामयाब होगा जब वो अपने नौजवान शहरियों को इन जॉब्स के लिए तैयार कर पाएगा। और यह सिर्फ एक माली चैलेंज नहीं है, ये एक पूरा कल्चरल चैलेंज है। और यही बात हमें आखिरी और सबसे अहम सवाल तक ले आती है, वो नाजुक बैलेंस जो इस सल्तनत को कायम रखना है। क्या एक नया मॉडर्न मुस्तकबिल उन तारीखी और मजहबी बुनियादों को तोड़े बगैर बनाया जा सकता है जिन पर यह पूरी कौम खड़ी है? सच तो यह है कि इसका जवाब फिलहाल किसी के पास नहीं। आज का सऊदी अरब एक बहुत बड़ा एक्सपेरिमेंट है जो बिल्कुल हमारी आंखों के सामने हो रहा है, और पूरी दुनिया इस पर नजरें जमाए बैठी है, ये देखने के लिए कि क्या ये तजादात की सल्तनत अपनी लंबी और पेचीदा तारीख में वाकई एक नया और मुख्तलिफ बाब लिख पाती है या नहीं। हमारी ये मालूमाती वीडियो यहीं इख्तिताम पजीर होती है। हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये सफ़र पसंद आया होगा। जो बातें हमने आपको बताई हैं, अगर वो आपके लिए नई थीं तो कमेंट्स में ज़रूर बताइए।